السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زندگی ایک سفر ہے، اور یہ ایسا سفر ہے کہ جس سفر کے دوران انسان کا جسم، اس کے اعضاء، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دل کے خون پمپ کرنے کی صلاحیت، پھیپھڑوں کا ہوا کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت، ہڈیوں کے وزن سنبھالنے کی صلاحیت، پٹھوں کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت، یہ سب کی سب آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں، جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں، جس کو ہم ایجنگ کہتے ہیں۔ اور ایسا کرنے کی وجہ سے جسمانی طور پر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، جذباتی طور پر بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جذبات کو برداشت کرنا اور کس طریقے سے حالات میں اس کا رد عمل دینا، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اور اس میں کریٹیکل تھنکنگ کرنا، یہ سب کی سب صلاحیتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ ہمارے والدین کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت اولاد کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ بچوں نے شروع سے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ان کے والدین جو ہے وہ گھر میں ڈومیننٹ ہوتے ہیں، ان کے والدین کی مرضی چلتی ہے، والدین کے کہنے پر وہ عمل کرتے ہیں، والدین ان پر سختی بھی کرتے ہیں، اور ان کی رائے جو ہے وہ ہمیشہ مقدم ہوتی ہے گھر میں۔ جب آہستہ آہستہ والدین کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کرتے ہیں، تو اس وقت والدین جو بہت سمجھدار ہیں وہ اپنا پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ کنٹرول کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنی کی ہوئی محنت، اپنی ساری زندگی کی کمائی، اپنا سارا وہ قیمتی وقت جو ان کا جوانی کا وقت تھا اور جو ان کا ادھیڑ عمر کا وقت تھا، وہ سب کا سب اپنی اولاد پر، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوشیاں دینے پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اور جب ان کا وقت آتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب اس کا بدلہ ملنا چاہیے، یا ایک اپریسیشن ملنی چاہیے، یا اس بات کا ان کو احساس دلایا جائے کہ زندگی انہوں نے بہت ہی محنت سے گزاری ہے اور بہت ہی قیمتی گزاری ہے اور اس پر لوگ شکر گزار ہوں، وہاں جب یہ بات اولاد کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کے نتیجے میں والدین بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ رمضان میں اللہ نے توفیق دی کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، مفہوم کے ساتھ پڑھا جائے، تو کچھ آیتیں میری نظر سے گزری جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات صاف صاف کھول کر بیان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پہلے یہ کہا، پھر اگلی آیت میں کہا اور اپنے والدین پر احسان کرو۔ دیکھیں، احسان اور خیال رکھنا، اس میں بہت فرق ہے۔ احسان عموماً اس پر کیا جاتا ہے جو ڈیزرو نہ کرتا ہو، یعنی اصولی طور پر وہ کچھ اور ڈیزرو کرتا ہو، مگر آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ سلوک کریں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ مجھے اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ بعض اوقات آپ کو ایسا لگے بھی کہ والدین کو اپنے رویے میں تبدیلی کرنی چاہیے، یا والدین زیادتی کر رہے ہیں، یا وہ زیادہ سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے حکم کے مطابق یہی ہے کہ آپ ان پر احسان کریں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک ان میں سے یا ایک یا دونوں اگر بڑھاپے میں تمہیں میسر ہوں تو ان کو اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو۔ تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اف کرنا ایک جیسچر کو منع کیا گیا ہے، لیکن میں نے یہ بات بزرگوں سے سیکھی جو لوگ قرآن کے عالم تھے، کہ اف کا جو عربی زبان میں اف کا جو روٹ ورڈ ہے، جو بنیادی اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے مراد جب ہم ناخن کاٹتے ہیں تو ناخن کاٹ لینے کے بعد کونا ایک چھوٹا سا رہ جاتا ہے، اور اس کو بھی ہم تراش لیں تو وہ جو چھوٹا سا کونا ہوتا ہے، اف کا لفظ اس میں سے نکلا ہے۔ یعنی ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا سلوک کرنا یا ان کے ساتھ سختی کرنا تو ایک دور کی بات ہے، ایک ہلکا سا اشارہ تن بھی جتنا بال کے برابر بھی ہے، ناگواری کے اظہار کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اور آخری پھر اس کی اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا یہ کی جائے کہ اللہ، کہ جس طریقے سے یہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں بالکل چھوٹا سا تھا، جب میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے اپنے پیشاب پخانے پہ کنٹرول نہیں تھا، جب میں خود منہ میں کھانا نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کے علاوہ جو میری ضرورتیں تھیں ان کو انہوں نے پورا کیا، خود سردی گرمی کو برداشت کیا، لیکن میرے لیے آسانیاں اور عافیت کا بندوبست کیا، خود مشقت کی اور سارا بوجھ اٹھایا۔ تو جس طرح انہوں نے مجھ سے اس وقت رحم کیا تو اے اللہ تو ان پر جو ہے رحم کر، یہ دعا مانگا کر۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوشل پرابلم ہے۔ بہت سے والدین کو یہ شکایت ہے اس بات سے کہ ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، صاحب روزگار ہو گئے ہیں، اپنی فیملی میں پھنس گئے ہیں، اور ان کو وہ نہیں پوچھتے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک بزرگ ملے جو کہ آرمی سے ریٹائر تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بہت عزت سے زندگی گزارتے تھے، اور ان کی ایک وہ تھے یعنی ایز اے سپاہی کے طور پر ان کی زندگی گزری ساری، یا شاید حوالدار بن گئے تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ بیٹے کو انہوں نے بڑی محنت سے پڑھایا، وہ اسلام آباد ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے چلا گیا،
اور جب وہ وہاں اسلام آباد یونیورسٹی میں گیا تو وہاں یونیورسٹی میں اس کو اور اس کے بہت سارے پیسے جو ہیں وہ ڈونیشن کے پیسے تھے جو لوگوں نے کو ڈونیشن دی. اور وہاں جب وہ گیا تو وہاں لڑکا خوبصورت تھا ماشاءاللہ, ہینڈسم تھا. تو وہاں ایک کلاس فیلو اس کو پسند آ گئی, اس لڑکی کو بھی وہ پسند آ گیا, مگر وہ بہت کھاتے پیتے گھرانے کے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم شادی تمہاری کر دیں گے لیکن تمہیں اپنی فیملی سے بالکل ڈسکنیکٹ ہونا. اور وہ اتنا زیادہ اس لڑکی میں انوالو ہو گیا کہ اس نے آ کے اپنے والد کو کہا, اور ان کے والد کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اور ان کے والد نے آ کے ان سے یہ کہا کہ بیٹا تمہاری خوشی کے لیے ہمیں بہت یہ بھی منظور ہے کہ تم ہم سے قطع تعلق. اور اس لڑکے نے بالکل نہیں سوچا کہ اس کی 4 بہنیں اور یہ بوڑھا آدمی ہے, اور اس کی شادی ہو گئی. اور مجھے پھر اس وقت پتہ لگا, اور اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلا گیا اپنی بیٹوں کے ساتھ. اور مجھے اس کے بعد تب پتہ چلا کہ وہ جو صاحب تھے وہ ہمارے پاس آئے کہ مجھے کہیں گارڈ کی نوکری مل جائے. تو میں نے کہا اب آپ کیوں گارڈ کی نوکری کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا تو چھوڑ کے چلا گیا, چونکہ مجھے اپنی بیٹیوں کا ذمہ داری اٹھانی ہے اور بوجھ اٹھانا ہے. تو وہ پھر گارڈ کی نوکری کرنے لگ گئے دوبارہ, جبکہ ان کی عمر جو تھی اس وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی. تو میں اس واقعے سے مجھے خیال آیا کہ وہ شخص جو اب کہیں شاید دبئی میں, اور میں نے نام وغیرہ ہر چیز جو ہے اس کا اظہار نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ فرض کریں اس تک یہ ویڈیو پہنچے بھی تو وہ اس شخص کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا کہ جس نے, میں نہیں یہ کہتا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی نہ کرتا, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ہے اپنی زندگی کے اس چانس کو مس کرتا, لیکن ساتھ وہ اپنی وائف کو اور اپنے لاس کو بتاتا کہ بھئی میری ذمہ داری میں میرے والدین, چاہے دبئی میں رہتا لیکن وہ اپنے والدین سے قطع تعلق نہیں ہوتا. اب میں دیکھتا ہوں اس بوڑھے شخص کو ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے, اور اس کی آنکھوں میں ایک, چونکہ وہ ایک ساری زندگی جو ہے وہ ایک مجاہد فوجی رہا ہے, تو اس کی زندگی میں ایک عزم بھی ہوتا ہے, اور اس عزم کے ساتھ اس کی آنکھوں کے اندر ایک دکھ اور ایک حسرت بھی ہوتی ہے. تو آج جب میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں رمضان کے آخری دنوں میں تمام نوجوانوں کو یہ بتاؤں کہ چاہے آپ کے والدین آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر سختی کر رہے ہیں یا بے جا کر رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ, ان کو جو چیز چاہیے آپ سے نا, وہ میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ شاید آپ کے پیسے بھی نہیں چاہیے, ان کو آپ کا وقت چاہیے, آپ کی طرف سے میٹھا بول چاہیے, آپ کی طرف سے اس بات کا احساس چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ کو اس بات کا احساس ان کو چاہیے کہ ان کو فخر ہے کہ آپ ان کی اولاد ہیں. تو یہ احساس ان کو ضرور دیجیے, اور قرآن کی ان آیتوں پہ غور کیجیے کہ تمہیں صاف صاف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو خدا ہے اللہ ہے, اس کی عبادت کرو اور اپنے والدین پر احسان کرو, اور ان میں سے کوئی ایک, 2 یا 1 والد یا والدہ یا دونوں تمہیں بڑھاپے میں میسر ہوں تو ان کو اف تک مت کہو, اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ ان کے اوپر اسی طرح رحم کرنا کہ جس طرح یہ میرے اوپر رحم کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا. تو جتنے ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں, اگر آپ سے اپنے والدین کے سلسلے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے, یا آپ کو لگا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے ان کا دل ٹوٹا ہو, جن سے ان کو دکھ پہنچا ہو, تو مہربانی کر کے رمضان کے ان آخری دنوں میں ان کے پاس جا کر ان کے پیروں کو پکڑ کر ان سے معافی مانگیں.